الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق اللہ. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کی کائنات بھی ہے، مالک کی شجاعت بھی، جو عاد بھی ہے، سمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی. لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاہ لامکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالہ، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، جس طرح آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج ہمارا جو موضوع پچھلے جمعہ پر ہم نے جہاں ختم کیا تھا وہاں سے بات شروع کریں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس موضوع سے پہلے اس وقت ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے اگر اس کو بیان نہ کیا گیا، لگتا تو یوں ہے جیسے ہمارا رب ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ناراض ہے. پہلے ایک کرونا کی صورت میں ایک بلا آئی تھی جس نے پورے دنیا کے نظام کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا، ایون کہ حرمین شریفین کی رونقیں بھی ختم ہو گئیں. بہرحال وہ ایک انٹرنیشنل لیول پر ایک بیماری تھی. امت مسلمہ نے دعائیں کر کر کے، آذانیں دے دے کر اس مصیبت کو ٹالا. اللہ نے کرم فرمایا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، حرمین شریفین کی رونقیں بحال ہوئیں، مساجد کی رونقیں بحال ہوئیں، اللہ کے گھر آباد ہوئے، تراویح اور قرآن کی صورت میں پھر ذکر اللہ کی صدائیں بلند ہونا شروع ہوئیں. ابھی کچھ دن پہلے پھر وہ سیلاب کی صورت سامنے آئی. اس وقت سندھ کے اندر اور توسا شریف کے گرد و نواح میں ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں کی سینکڑوں بستیاں ملیا میٹ ہو گئیں. چاہے وہ پکے مکانات تھے، کچے تھے، محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہاں پر کوئی بستی تھی یا لوگ رہتے تھے. یقین فرمائیں اس وقت وہ لمحات ہیں کہ انسان صبح سے لے کر شام تک استغفار کرے اور اللہ کے حضور توبہ کرے، انفرادی توبہ کرے، اجتماعی توبہ کرے،
اور پھر اس وقت پاکستان شدید حالات کے اندر گرفتار ہے۔ چاہیے تو یہ کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو خوراک کی صورت میں ان کی مدد کریں۔ اس وقت حکومتیں سو رہی ہیں، کرسی کے نشے میں ہر ایک بندہ آپس میں لڑ رہا ہے، ووٹ دینے والے ڈوب رہے ہیں، ووٹ لینے والے اپنی کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ تم ان سیاست دانوں کی وجہ سے اپنی رشتہ داریاں خراب کرتے ہو، بھائی بھائی سے نہیں بولتا، ایک پارٹی کا رکن ہے، دوسرا دوسری پارٹی کا رکن ہے، تو اللہ نے اس لمحے یہ سمجھا دیا کہ سیاست دان کسی کے نہیں ہوتے، تم اپنے رب اور اپنے رسول کی طرف لوٹو، تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ اس وقت نے ہمیں یہ بھی سمجھایا ہے کہ ہمیں سیاست دانوں کے پیچھے نہیں چلنا، ہم نے امام الانبیاء کی اتباع کرنی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اس وقت دوائی کی صورت میں اگر آپ کی پیناڈال کی ایک گولی کسی مصیبت زدہ کے آسیب زدہ کے کام آ گئی تو آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اور حالت یہ ہے کہ مختلف لوگوں سے ہم رابطے میں ہیں تو سب یہی بتاتے ہیں کہ بھئی کچا جو راشن ہے ہم وہ لے کے ان کو دے بھی صحیح تو وہ بیچارے پکانے کے لیے جگہ نہیں، مردے دفنانے کے لیے قبرستان موجود نہیں ہے، زمین خشک نہیں ملتی، لوگوں نے اپنے عزیز و اقربا کے جنازوں کو کندھوں میں اٹھایا ہوا ہے، دفنانے کی جگہ نہیں۔ اس وقت وہ دنیا داروں کو آوازیں مار رہے ہیں، کوئی ان کی آواز نہیں سنتا، اور اسی گارے کے اندر اسی پانی کے اندر کھڑ کے لوگ صلاۃ الحاجات پڑھ رہے ہیں۔ میں بڑے درد کے ساتھ یہ اپنے سننے والوں کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ایک بات یاد رکھنا، جو کچھ آپ کھائیں گے وہ گندگی بنتی ہے، جو مخلوق خدا کو کھلائیں گے تو بندگی بنتی ہے۔ آپ گولیوں کی دوائیوں کی صورت میں، راشن کی صورت میں جس طرح ان کی مدد کر سکتے ہیں کریں، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ بجلی کے بلوں نے آپ کی بھی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ اس وقت ایک غریب مزدور جس کی مزدوری 500 یا 600 ہے یا 1000 روپیہ بھی ہے، تو اگر وہ 30,000 بھی کما لیتا ہے تو 50,000 تو اس کا بجلی کا بل آیا ہے۔ وہ مزدور کیا کرے؟ اپنے بچوں کے پیٹ کیسے پالے؟ اس وقت یہ ایک کڑی صورتحال ہے۔ دنیا داروں کو راضی کرنے کے بجائے اگر ہم خدا کو راضی کر لیں، ہمیں یقین ہے اللہ اپنی محبوب کی امت کو تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ اپنے محبوب کی امت کی مدد فرماتا ہے۔ اگر جہاں تک یہ میری آواز جا رہی ہے، جو لوگ ہم سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، وہ انسلاب زدگان کی جس صورت میں بھی مدد کر سکتے ہیں ضرور کریں، اور جو مدد نہیں کر سکتے وہ کم از کم 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ کے حضور دعا تو کریں کہ میرے مالک اپنے محبوب کی امت کی خیر فرما، اپنے محبوب کی امت کی خیر فرما۔ عزیزان محترم، اللہ تعالی ہم سب کی خطائیں معاف فرمائے، اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ تو جس جگہ میں نے بات چھوڑی تھی پچھلے جمعۃ المبارک پر، اللہ کی توفیق اور عطا سے اللہ نے زندگی کے وہ لمحات بخشے ہیں کہ پھر ہم اپنے موضوع کو مکمل کرتے ہیں۔ اور پچھلے جمعے پر جو گفتگو ہوئی تھی تو بڑے الحمدللہ علماء کے، ائمہ حضرات کے، خطباء کے فون آئے کہ ہم تو یا تو وہ احادیث اور روایات پڑھتے ہیں جو حضرت حسنین کریمین کی 5-6 سال کی عمر کی ہیں، یا پھر کرب و بلا کے میدان کی داستانیں سنا کے ہمیں خاموش کرا دیا جاتا ہے، آگے پتہ نہیں چلتا کہ کربلا کے بعد کیا ہوا تھا۔ تو یہ ہمارا جو موضوع تھا الحمدللہ اس سے پڑھے لکھے لوگوں کو بڑا فائدہ حاصل ہوا ہے۔ تو پچھلے جمعۃ المبارک پہ ہم نے بات یہاں پر ختم کی تھی کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مدینے والوں کو خوف زدہ کرائے گا قیامت والے دن اللہ اسے خوف زدہ کرے گا، جو مدینے والوں کو ڈرائے گا قیامت والے دن اللہ ان کو ڈرائے گا، اور جو مدینے والوں کو خوف زدہ کرے گا
اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی لعنت ہے، نہ اس کے فرض نماز قبول ہوتے ہیں، نہ سنتیں قبول ہوتی ہیں، نہ نوافل قبول ہوتے ہیں۔ تو جب فرض ہی قبول نہ ہوئے تو سنت اور نوافل کے تو قبولیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں پر بات ختم ہوئی تھی کہ یزید نے فوج بھیج کر مدینے میں محبوب علیہ السلام کی مسجد نبی شریف کے اندر گھوڑے بندوائے، 3 دن تک نمازیں نہیں ہوئی، مسجد کے تقدس کو پامال کیا گیا، صحابہ اور تابعین کو 10,000 آدمیوں کو شہید کیا گیا، اور عورتوں کی عصمت دری ہوئی۔ اس کے بعد پھر بھی اس کا جو بغض تھا امت مسلمہ کے ساتھ وہ نہ ٹھہرا، اس نے اپنی فوج مکے بھیجی۔ کس لیے بھیجی؟ کہ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ اس کو یہ تکلیف تھی کہ میرے ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ بن زبیر سے کیوں لوگ بیعت کر رہے ہیں۔ اس نے فوج بھیجی مکے کے اندر، انہوں نے منجنیقیں لگا لگا کر مکہ شریف بیت اللہ شریف کے اندر پتھر پھینکوائے، بیت اللہ شریف کا جو سین تھا وہ ٹوٹ گیا، بیت اللہ کی دیواریں ٹوٹ گئی، پھر شامیوں نے وہاں آگ کے گولے پھینکے، بیت اللہ شریف کی چھت کو آگ لگ گئی، اس کا جو ستون تھا وہ جلا ہوا آج بھی میوزیم کے اندر موجود ہے، اور جو دمبا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے زمانے کا جو اس وقت ذبح ہوا تھا، اس کا سر اور اس کے پاؤں بیت اللہ شریف کے اندر موجود تھے۔ اس یزید کی فوج کی وجہ سے وہ بھی جل گئے، جو لوگ ان کی زیارت کیا کرتے تھے، وہ دمبا، اس کے سینگ اور اس کے پاؤں اس وقت بھی موجود تھے جب یزید نے مکے پر حملہ کیا۔ کئی دن تک مکے والوں پر ظلم و ستم ڈھائے گئے، بیت اللہ شریف کی بے حرمتی کی گئی، لوگوں کو کرب و بلا کے میدان کے صرف خبر ہے، جو مدینے میں اس ملعون نے حشر کیا وہ لوگوں کی نظر سے چھپ گیا، جو مکے کی بے حرمتی ہوئی، جو بیت اللہ شریف کو جلایا گیا، وہ بھی کتب کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی تلاش جاری تھی، اتنے میں خبر ملی کہ 15 ربیع الاول 64 ہجری کو 39 سال کی عمر میں یزید ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ جب اس کی خبر ملی اور اس کی موت کیسے واقع ہوئی، ایک عورت کے ساتھ وہ شراب کے نشے میں رلیاں منانے کے لیے ایک جنگل میں گیا، وہ جو عورت تھی وہ محب اہل بیت تھی، اس کے دل کے اندر یہ غم تھا کہ اس نے اہل بیت کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اسی عورت نے اپنے خنجر کے ساتھ اس کا کام تمام کر دیا، اور گندگی کے ڈھیر پر یہ مر گیا وہیں پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اگر کوئی بیت اللہ شریف میں 5 وقت کی نماز پڑھے، اس کے بعد ہر نماز کے بعد بیت اللہ کا طواف کرے، پھر مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھے، اور میرے کسی اولاد میں سے کسی کے ساتھ بغض رکھے، وہ جہنم کا کتا اور جہنم کا ایندھن ہے، اس کے کلمے کا اعتبار نہیں ہے۔ مستدرک حاکم کی حدیث پاک ہے۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے یہ خبر یزید کے مرنے کی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، آپ نے اعلان کیا کہ او شامیوں، تم تو مکے پر حملہ کر رہے ہو، تم نے بیت اللہ شریف کے تقدس کو مجروح کیا ہے، بیت اللہ شریف کی چھت جل گئی، ستون جل گئے، تو جس کے لیے تم لڑ رہے ہو وہ یزید تو ہلاک ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمیں جھوٹی خبر سنا رہا ہے۔ اتنے میں پھر خبر آئی، انہوں نے کہا یزید ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ پھر وہ خائب و خاسر ہو کر مکے سے بھاگے، اللہ نے پھر ایک بار حرم کی حفاظت فرمائی۔ اسی طرح یزید کی موت کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید، جس کا نام اپنے دادے کے نام پہ رکھا ہوا تھا، جس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا یزید تھا، اللہ کا قانون ہے نا کہ مردوں سے زندہ پیدا کرتا ہے اور زندوں سے مردے پیدا کرتا ہے، اسی طرح وہ جو معاویہ بن یزید تھا وہ نیک اور صالح تھا، اس کو جب تخت پر بٹھایا گیا، بادشاہ کی مسند پہ بٹھایا گیا، اس نے کہا میں کیسے بیٹھوں اس تخت پر جس میں اہل بیت کا خون ہے۔ 40 دن تک وہ باہر نہیں نکلا، اور وہیں بیٹھے بیٹھے وہ ہلاک ہو گیا، اور اگرچہ وہ نیک تھا دنیا سے چلا گیا، اس کو یہ باپ کا تخت یہ پسند نہیں آیا، اور جب یہ معاویہ بن یزید کی موت ہوئی تو لوگوں نے شام اور مصر کے لوگوں نے پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو کچھ دنوں کے بعد مروان کو پتہ چلا کہ لوگ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہیں، مروان نے خفیہ میٹنگ کی اور اپنے بیٹے کو عبد الملک کو اپنا جانشین بنا دیا۔
عبد الملک جب آیا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک قیمتی جملہ کہا مروان نے اپنا بیٹا نہیں اپنا باپ پیدا کیا ہے۔ اگرچہ یہ نامراد عبد الملک بھی پہلے دانش مند تھا، بڑا فقیہ تھا، بڑا عبادت گزار تھا، لیکن جس وقت یہ اس تخت پہ بیٹھا پھر بڑا ظالم بنا، پھر بڑا جابر بنا، پھر لوگوں سے بغض رکھنے والا بنا۔ تو یہ حضرت ام دردہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ تو ایک دن ام دردہ سے ملا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم پہلے عبادت گزار تھے، شب بیدار تھے، اب تم جو ہے شراب خور بن گئے ہو، شراب پیتے ہو، شراب خواری کرتے ہو۔ اس نے کہا جی پہلے میں شراب خور تو تھا لیکن اب خون خوار بھی بن گیا ہوں، میرے اندر سے انسانیت بھی چلی گئی ہے۔ حضرت امام شافعی نے بڑی زبردست بات کی ہے، وہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مجھے کہے کہ فلاں شخص نے شراب پی ہے اور اس کو نشہ نہیں چڑھا، یہ تو میں مان لوں گا، اور یہ اگر کوئی کہے کہ کسی کو اقتدار ملا نشہ نہیں چڑھا، یہ میں نہیں مانتا۔ فرماتے اقتدار جب ملتا ہے لوگوں کی نظریں بدل جاتی ہیں، لوگوں کے نظریے بدل جاتے ہیں، لوگوں کے سوچ کے زاویے بدل جاتے ہیں، لوگوں کی جو ہے ایون کے شکلیں بدل جاتی ہیں، آنکھیں ماتھے کے بجائے سر کے اوپر آ جاتی ہیں، ان کی طبیعتوں میں عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ اقتدار ایک ایسا نشہ ہے، یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ امت اور یہ پورے پاکستانی سیلاب میں مر رہے ہیں اور لوگ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے بھاگے پھر رہے ہیں، ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، دنیا مر رہی ہے، بچوں کی لاشیں تیر رہی ہیں، بڑوں کی لاشیں تیر رہی ہیں۔ آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا کے اوپر ایک تصویر چلی ہوئی ہے، ایک بندے کے ہاتھ نظر آ رہے ہیں، اوپر سے ڈیلے اور گارا ہے، وہ ہاتھ باہر نکال کے اپنے حکمرانوں کو بتا رہا ہے کہ جن ہاتھوں سے تمہیں ووٹ دیا تھا اب یہی ہاتھ جو ہے نا بتا رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اگر یہی ہاتھ میں نے اپنے رب کے سامنے جھکائے ہوتے، اگرچہ یہی ہاتھ میں نے رب کے سامنے دعاؤں کی صورت میں پھیلائے ہوتے تو یہ صورتحال نہ ہوتی۔ تو آج بھی وقت ہے کہ لوٹ کے انسان کو اپنے رب کی طرف آنا چاہیے۔ احکم الحاکمین سب سے بڑی طاقت ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، کوئی کسی کا مددگار نہیں، ہر فعل کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، ہر فعل کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اس بات کو یاد رکھنا۔ تو جتنا لوگ دوسروں کی خوشامد میں لگے رہتے ہیں، جتنا دوسروں کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، اتنا اللہ اکبر کے نعرے لگائیں تو قسمت بدل جائے۔ جتنا کسی دوسرے لوگوں کے نعرے لگا کر آپ بازار اور گلیاں سجا کر اس کو پروٹوکول دیتے، اتنا اپنے نبی کے نام کے نعرے لگائے تو دل زندہ ہو جائے۔ یہ میں آپ کو کوئی مذاق کی بات نہیں سنا رہا۔ مولانا روم نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کی مجلس میں اللہ اللہ کا ذکر ہوتا تھا۔ اللہ اللہ کا جب ذکر ہوتا نا تو ابن سینا جو ہے، ابن سینا حکیم، جو بچے درس نظامی کر رہے ہیں، جنہوں نے شرح قید پڑھی ہے نا نبراس کے اندر، ابن سینا کے بارے میں ایک بات لکھی ہوئی ہے جو ہمارے لیے دعوت فکر بھی ہے اور سوچ کا ذریعہ بھی ہے۔ ابن سینا کو فوت ہوئے کچھ دن گزرے تھے، علامہ سعد الدین تفتزانی نے بھی لکھا ہے، عبدالعزیز پراڑوی علیہ رحمہ نے بھی لکھا ہے یہ بات، اس کو نبراس کے اندر یہ بات ہے۔ نبراس وہ کتاب ہے، لکھنے والے حضرت علامہ عبدالعزیز پراڑوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی کوٹدو میں قبر ہے، اور یہ نبراس پڑھائی کہاں جاتی ہے، جامع الازہر کیرا یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے، ہمارے نصاب کے اندر بھی ہے۔ تو انہوں نے لکھا کہ ابن سینا کے مرنے کے بعد کسی کو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن سینا کہاں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جہنم میں الٹا لٹکا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر تو بڑا نیک تھا، جہنم میں کیوں الٹا لٹکا ہوا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ایک جرم اس نے کیا ہے، اس کی سوچ غلط تھی، وہ مجھے چھوڑ کر ڈائریکٹ اللہ کو پانا چاہتا تھا، اللہ نے اس وجہ سے اس کو جہنم میں الٹا لٹکا دیا۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب ان سے فرما دیجئے اگر یہ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں تو محبوب ان کو بتائیں میرے پیچھے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے محبوبیت نصیب ہوتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو ابن سینا مجلس میں گیا، مولانا روم نے مثنوی شریف میں لکھا ہے کہ مجلس میں گیا تو جن کی مجلس میں گیا ان بزرگوں کا نام ابھی میرے ذہن سے نکل گیا ہے، آ جائے گا انشاءاللہ یاد۔
تو ان کی مجلس میں گیا تو وہاں پہ اللہ 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 کی ضربیں لگائی جا رہی تھی. اب یہ ابن سینا بیٹھا رہا. جب محفل ختم ہوئی تو ان بزرگوں کے سامنے جا کے کہتا ہے حضور یہ بتائیے جو اللہ اللہ کا ذکر کیا جا رہا تھا اس اللہ کے ذکر کی وجہ سے کوئی طبیعت پر اثر ہوتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ یہ جو آپ اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ طبیعت پر کوئی اثر انداز ہوتا ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا اے خرچے تو دانی، اے گدھے تو کیا جانے اس لذت کو. یہ اللہ اللہ کی یہ ضربیں جو ہیں ان کی لذت کو گدھے تو کیا جانے. جب آپ کسی کو مجلس میں کھڑا کر کے یا مجلس میں بٹھا کے کہتے ہو گدھے، اس پر کیا گزرے گی آپ کو اندازہ ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اے خرچے تو دانی، تو کیا جانے کہ یہ لذت کیا ہے اللہ اللہ کے ضربوں میں. کھلتے نہیں اس کلزم خاموش کے اسرار جب تک تو اسے ضرب کلیمی سے چیر نہ لے. جب تک اللہ اللہ کی ضربیں دل پر نہیں لگتی تو اندر کے اسرار و رموز کبھی نہیں کھلتے. یہ تنہائی کی وادیوں میں بیٹھ کر رات کو خلوت نشین ہو کر جب کوئی اللہ اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. یہ بندہ یاد خدا میں بیٹھا ہوتا ہے، اللہ فرشتوں کی جماعت میں اس کا ذکر فرما رہا ہوتا ہے. اللہ فرشتوں کی جماعت میں اس کا ذکر فرما رہا ہوتا ہے. اور حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے. مجھے پتہ چل جاتا ہے میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے. حضور کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا قرآن ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. جب میں کبھی یاد الہی میں بیٹھا ہوں تو میرا رب مجھے یاد فرما رہا ہوتا ہے. میرا رب مجھے یاد فرما رہا ہوتا ہے. یہی تو بات ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، او کما قال علیہ السلام. اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، یا ایسے کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ تصور کرو کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ تصور نہیں بنتا تو یہ خیال کر لو وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا حضور میں نماز تو پوری طرح اس طرح پڑھ نہیں سکتا لیکن جاتا ضرور ہوں. فرمایا بیٹے جانا چاہیے، حاضری تو لگ جاتی ہے، یار دیکھ لیتا ہے، آیا تو ہے، آیا تو ہے نا. ذوق کا بندہ نہیں بننا، خدا کا بندہ بننا ہے، ذوق کا بندہ نہیں بننا. تو ابن سینا نے کہا حضرت یہ جو اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں اس اللہ کے نام سے جسم پر کوئی اثر ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ گدھے تو کیا جانے. اب اس کا چہرہ عجیب ہو گیا کہ مجھے گدھا کیوں کہا. تو جب دنیا والے وہ ان کے مریدین چلے گئے اس نے کہا حضرت کمال کیا آپ نے، مجھے گدھا کہہ دیا. کہنے لگے ابن سینا یہ بتاؤ جب میں نے تیرے پر گدھے کا لفظ بولا تیری طبیعت میں کیفیت بدلی تھوڑی؟ کوئی فرق آیا طبیعت میں؟ کوئی کیفیت بدلی؟ اس نے کہا جی بڑی بدلی. فرمایا تیرے اوپر میں نے گدھے کا نام لیا تیری کیفیت بدل گئی. اور اللہ کے جو عاشق ہوتے ہیں جب اللہ اللہ کا ذکر ہوتے ہیں ان کی دل کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب پھر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. جس وقت عبد الملک بن مروان کا تسلط ہوا تو اس وقت مختار ثقفی جو ہے وہ گورنر بنا. کوفہ کا گورنر مختار ثقفی بنا. جس وقت یہ مختار ثقفی گورنر بنا تو اس نے قسم اٹھائی کہ میری زندگی پر لعنت ہے اگر میں اہل بیت کے دشمن کو چن چن کر قتل نہ کروں. اب مختار ثقفی کے بارے میں عرض کر دوں. جب ہم جاتے ہیں نا کوفے میں تو حضرت مسلم بن عقیل کی دربار کے احاطے میں مختار ثقفی کی انہوں نے قبر بنا رکھی اور اوپر سونا لگایا ہوا ہے. ایک مکتبہ فکر اس کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا ہے. آپ چاہے اتنے بڑے عالم نہیں، آپ نے درس نظامی نہیں کی، آپ جناب والا تخصص فی الفقہ نہیں کر سکے، آپ سے ایم فل نہیں ہو سکی، پی ایچ ڈی نہیں ہو سکی، لیکن اتنا تو جانتے ہیں کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں. میرے آقا میں آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ختم نبوت کا تاج پہن کے ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اچھا کوئی کتنی نیکیاں کر لے، کتنی نیکیاں کر لے، اگر وہ اعلان کر دے معاذ اللہ میں جھوٹا نبی ہوں تو پھر کیا حشر ہوگا اس کا؟ وہ لعنتی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کذاب ہے کہ نہیں ہے؟
وہ دجال ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اس کی نیکیاں برباد ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ اس کے عمل مردود ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ بلکہ امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا اگر تمہیں پتہ چلے کہ کسی مردود نے، کسی لعنتی نے، کسی بدباطن نے، کسی خبیث نے جھوٹا اعلان نبوت کیا ہے تو مت اس کے دلائل سننے کے لیے جانا، جب تم گھر سے نکلو گے نکلتے ہی کافر ہو جاؤ گے۔ اے امام اعظم وہ کیوں؟ فرمایا جب روز روشن کی طرح آیا ہے، میرے آقا ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی آ نہیں سکتا۔ پھر جس نے کہا میں جا کے سنوں، کہتا کیا ہے؟ تو اندھا ہے، تجھے نہیں پتا کہ آپ تو خاتم النبیین ہے، تو کیا سننے جا رہا ہے؟ یہ کہتے ہی تو کافر ہو گیا، دائرہ اسلام سے فارغ ہو گیا۔ تو یہی ہوا، مختار سقفی نے چن چن کے ایک ایک کو قتل کیا، اہل بیت کے دشمنوں کو۔ جب لوگوں نے دیکھا یہ تو محب اہل بیت ہے، لوگ ہاتھ چومنے لگ جائے۔ اب یہ ہاتھ چموانے کا بھی نشہ عجیب ہے، کسی قسمت والے کو راس آتا ہے، کسی کے دو چار بندے ہاتھ چومنے لگ جائے تو وہ تو پتہ نہیں کیا کیا بن جاتے ہیں، اور ایسے ایسے القابات، الامان والحفیظ، پتہ نہیں چلتا یہ القابات یہ کہاں سے ڈھونڈ کے لائے۔ پھر ہماری مجالس میں ایک نئی بیماری، یہ نقیب محفل نکلے ہیں، یہ تو ایسے ایسے الفاظ نکال کے لے آتے ہیں، بندے کو خود شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم تو اس لیول کے نہیں ہیں، پتہ نہیں یہ کہاں سے آئے۔ یقین ورنہ میں اکیلا بیٹھ کے کبھی سوچتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا اولیاء تحت قبائی لا یعرفہم غیری، کہ میرے ولی جو ہے میرے دامن میں چھپے ہوئے، میرے سوا ان کو کوئی نہیں پہچانتا۔ میرے آقا نے مہر لگا دی، میرے سوا کوئی نہیں پہچانتا۔ ذرا ان نقیب محفلوں سے پوچھئے تو صحیح، نقابت کرنے والوں سے پوچھئے تو صحیح کہ میرے آقا تو فرمانے ولی میرے دامن میں چھپے ہیں، میرے سوا کوئی پہچان نہیں سکتا۔ آپ کو کیسے پتہ چل گیا یہ غوث ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چل گیا یہ کتب ہے؟ دیکھیں جن کو غوث اور کتب کے القابات ملے ہیں نا، ان کے بارے میں کہہ دوں، کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ جو غوث اور کتب ہم جن کو مانتے ہیں وہ کیسے بنے؟ یہ ایسے بنے جب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی بارگاہ میں گئے نا، روضہ منورہ مقدسہ مطہرہ پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو روضہ انور سے آواز آئی وعلیکہ السلام یا غوث الثقلین۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ گئے تو انہوں نے جا کے سلام عرض کیا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، روضہ انور سے آواز آئی وعلیکہ السلام یا قطب المشائخ۔ جی ان کو میرے آقا نے غوث کتب بنایا، اس لیے ہم غوث کتب کہتے ہیں۔ ہمارے جو غوث اور کتب ہیں وہ نبی پاک کے بنائے ہوئے ہیں۔ آج جو مل جاتے ہیں غوث کتب بازاروں میں، یہ نقیب محفل کے بنائے ہوئے ہیں، ہم تو ان کو مانتے ہیں جو میرے آقا کے بنائے ہوئے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو یہ مختار سقفی نے محب اہل بیت، لوگوں نے عزت دی، ہاتھ چومنے شروع کیے، تو یہ جناب اس نے اعلان نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب بتائیں گیا جہنم میں کہ نہیں گیا؟ واصل جہنم ہوا کہ نہیں؟ اب تو جنتی اس کو نہیں مانے گا، جہنمی جو ہوگا، جو جاہل ہوگا، جس نے علم کے قریب نہیں گیا ہوگا، اور پھر اس کے مرید بھی جاہل ہو گئے۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے ایک دو وہاں پہ مشائخ کو اس کی قبر پہ پڑے ہوئے دیکھا ہے، تو جب ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا چلے تو صحیح پاکستان، ہم آپ کے ساتھ مناظرہ کریں گے۔ ادھر آ کے ٹھنڈے ہو گئے، پھر آج تک نظر نہیں آئے۔ یہ زلفیں رکھ لینے سے، 10 باندھ انگوٹھیاں پہن لینے سے، یا کسی بزرگ کی اولاد ہونے سے ولی کوئی نہیں ہوتا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ مجھے تو افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو ان کے پاؤں پہ گرے ہوتے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں۔ جیسے دجال پیر ہے ویسے دجال مرید ہے، جیسے خبیث پیر ہے ویسے خبیث مرید ہے، جیسے بدباطل پیر ہے ویسے بدباطل مرید ہے۔ جو ان کو عقیدہ ختم نبوت سے جو وفادار نہیں ہو سکتا وہ ہمارا پیر نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پیر وہ ہیں جو ختم نبوت سے بھی وفادار ہیں، میرے آقا کی ایک ایک نسبت سے وفادار ہیں۔ مجھے پتا ہے یہ میری تقریر بڑی دور تک جائے گی، پرابلم پیدا کرے گی، کرے۔ ہاں جی، میں کسی پیر سے مانگ کے نہیں کھاتا، میں زہرا کے بابا کا نوکر ہوں۔ ہاں، مجھے جو کچھ ملتا ہے اللہ اور اس کے رسول عطا فرماتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ مختار سقفی اس نے اعلان نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، مدعی نبوت تھا، جہنمی تھا، واصل جہنم ہو گیا۔ اب ایک اہل تشیع نے اس کی قبر کے بنا دی، یہ سارے پیر وہاں جا جا کے جاہل علماء کی بات نہیں کر رہا، جاہل وہاں جا کے پڑے ہوتے ہیں، گرے ہوتے ہیں، اور ساتھ جو کھڑے ہوتے ہیں نا وہ ٹی سی کرنے والے، وہ صحیح ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔
سمجھ سے باہر ہے۔ ایک میں پیر صاحب کو ملنے کے لیے وہاں ان کے مرید کہتے ہیں مہاراج، میں نے کہا تم سیدھا ہی کہہ دو کراڑ، نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ تم جو ہاتھ باندھ کے اپنے پیر کو مہاراج مہاراج کے سیدھا ہی کہہ دو کراڑ، تو مہاراج مسلمانوں کو کہتے ہیں، ہندو کو کہتے ہیں بولیے آپ۔ تو یہ ہمارا جو غصہ ہے وہ کسی کی ذات پر نہیں ہے۔ اگر ایک بھائی عالم ہے تو ہم اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں، اور دوسرا جاہل ہے تو اس کی مذمت کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا جو معیار اور کرائیٹیریا ہے وہ عشق رسول ہے، وہ ادب رسول ہے، وہ محبت رسول ہے۔ جو نبی کا غلام ہوگا ہمارے سر کا امام ہے، ہمارا امام ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، آنکھوں کا نور ہے، اور جو جاہل ہوگا ہم اس کو کچھ نہیں سمجھتے۔ عزیزان محترم، ابن سعد مختار نے جب اعلان کیا کہ چن چن کے قتل کیا جائے گا، اب ابن سعد کو بلایا گیا، یہ رائے کی حکومت لینے کے لیے لالچ میں آ گیا تھا، اور جب مختار نے کہا جاؤ اس کو بلا کے لے آؤ، جب یہ اس کو بلایا گیا نا تو اس کا بیٹا تھا حفص، اس نے کہا میرا ابا گوشہ نشین ہو گیا، لوگوں سے ملتا نہیں۔ تو مختار کے فوجیوں نے کہا جب اہل بیت کو شہید کیا اس وقت گوشہ نشین کیوں نہیں ہوا؟ اس کو شرم نہیں آئی؟ جب مختار سقفی کے دربار میں اس سعد کو اور اس کے بیٹے حفص کو لے جایا گیا تو ہوا کیا کہ وہاں پر باپ بیٹا دونوں کھڑے ہوئے، تو مختار نے کہا پہلے اس کے بیٹے حفص کو قتل کیا جائے، 18 سال اس کی عمر ہے۔ جب یہ تڑپتا ہوا اپنے بیٹے کو دیکھے گا، اس کو پتہ چلے گا علی اصغر کو کیسے شہید کیا ہے، اس کو پتہ چلے گا علی اکبر کو کیسے شہید کیا ہے۔ اور پھر پہلے بیٹے کا سر قلم کیا گیا اور پھر باپ کا سر قلم کیا گیا، اور مختار سقفی نے کہا تیرا جو سر ہے وہ امام حسین کے سر کا بدلہ، اور تیرے بیٹے کا جو سر ہے وہ علی اکبر کے سر کا بدلہ۔ اور ساتھ ہی مختار نے کہا نہیں نہیں، وہ تو اعلیٰ سر والے سردار تھے، تیرا سر کہاں مقابلہ کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح خولی بن یزید کو قتل کیا گیا، خولی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو آگ میں جلایا گیا۔ اس کے بعد پھر شمر کو قتل کر کے مختار سقفی نے کتوں کے آگے ڈال دیا۔ اب آپ ان کا انجام دیکھیں، اس کو جناب شمر کو قتل کر کے کتوں کے آگے ڈال دیا گیا، اور عبداللہ بن دیاس جس نے محمد بن عمار بن یاسر کو قتل کیا تھا، تو اس کو جب مختار کے دربار میں لایا گیا تو مختار نے کہا اس نے صحابہ کو قتل کیا ہے، اہل بیت کا دشمن ہے، پہلے اس کا ایک ہاتھ کاٹو پھر دوسرا کاٹو، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو تڑپتا سسکتا چھوڑ دو، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اہل بیت کے ساتھ بغض کی کیا نشانیاں، اور جو بغض رکھتے ہیں اس کی حالت کیا ہوتی ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اسی طرح حکیم بن طفیل تائی وہ بد نصیب انسان تھا جس نے کربلا کے میدان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کپڑے اتارے، جس نے قتل کیا، شہید کیا، بازو کاٹے۔ تو جب اس کو پکڑا گیا تو کہا ان فوج نے کہ پہلے ہم تیرے کپڑے اتاریں گے، جس طرح حضرت عباس کو تو نے قمیض اتاری تھی، اس کو برہنہ کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تیر مار مار کے اس کو وہیں پہ ختم کر دیا۔ یعنی کوئی بندہ نہیں بچا جس نے اہل بیت سے بغض رکھا ہو۔ ایون کہ ایک مرتبہ تابعین کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی تو ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے گفتگو کی اور کہا کہ دیکھو جس نے اہل بیت سے بغض رکھا ہے نا وہ ذلیل ہو کے مرا ہے۔ تو ایک بندہ کہنے لگا میں بھی تو ساتھ تھا، میں تو نہیں مرا۔ اس نے کہا میں تو ساتھ تھا، میں تو نہیں مرا۔ جیسے ہی اس نے کہا نا تو اب وہ دیے کو جلانے کے لیے اس نے آگ جلائی، وہ دیا بھڑک اٹھا، وہیں جل کے راکھ ہو گیا۔ انہوں نے کہا جب تو کہتے مجھے کچھ نہیں ہوا، یہ دیکھ تیرا بھی اللہ نے تیرا حال خاتمہ تمام کر دیا۔ بغض اہل بیت۔ اسی طرح مختلف جو لوگ ہیں، ابن زیاد جو تھا اس کا سر قلم کیا گیا، اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے اللہ نے دکھایا کہ ابن زیاد کا کیا حشر ہوا۔ ایک سانپ غیبی آیا، اس کے منہ سے نکلتا نتھنے سے نکل آتا، پھر منہ میں گھستا نتھنے سے نکل آتا، نتھنے سے گھستا منہ سے نکل آتا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، مقام عبرت بنا دیا گیا۔ اسی طرح مختلف جو لوگ ہیں، کسی کو کوڑ کی بیماری لگ گئی، کوئی اندھا ہو گیا، کوئی جناب والا فالج سے مرا،
مختلف عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے، اور بلکہ ایک شخص جو ہے نا وہ ملا لوگوں کو اندھا تھا، کسی نے پوچھا کیا ہوا، اس نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو میں نے دیکھا آقا علیہ السلام نے مقتولین کے خون سے نا سرما میری آنکھوں میں ڈالا، میں اندھا ہو گیا۔ میں نے کہا حضور میں شامل تو نہیں تھا، میرے آقا نے فرمایا تو شامل نہیں تھا، خوش تو ہوا ہے کہ ان کے ساتھ ٹھیک ہوا ہے۔ آج آپ نے دیکھا یہ عقل کے اندھے کیوں بنے پھر رہے ہیں؟ العام عام القلب، اندھا وہ ہوتا ہے جو دل کا اندھا ہو۔ یہ لوگ دل کے اندھے کیوں ہیں کہ آج بھی بیٹھ کر وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یزید جو ہے وہ حق پر تھا، اور حضرت امام حسین معاذ اللہ باغی تھے، انہوں نے اپنی کتابیں لکھی ہیں، کتابیں موجود ہیں ہمارے پاس۔ اللہ بچائے ایسے لوگوں سے۔ علامہ بارزی نے لکھا ہے کہ ایک شخص اس کا منہ سور جیسا ہو گیا، سور جیسا منہ، اس کا خنزیر کا جیسے منہ ہوتا ہے ایسا منہ تھا، اور کسی نے پوچھا کہ تیرا منہ خنزیر جیسا کیوں ہو گیا؟ اب آپ کبھی خنزیر کے منہ والے دیکھیں نا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی یہ اہل بیت سے بغض رکھنے والے، ان کا منہ خنزیر جیسا کیوں ہو جاتا ہے؟ تو کہتے منہ خنزیر جیسا ہو گیا، تو پوچھا کس لیے ہوا؟ اس نے کہا میں حضرت علی پر معاذ اللہ لعنت بھیجا تھا، حسنین کریمین کو برا بھلا کہتا تھا۔ ایک دن حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کی بارگاہ میں شکایت کی کہ یہ بندہ مجھے بھی بھونکتا ہے، میرے بھائی حسین کو بھی بھونکتا ہے، میرے والد حضرت علی کو بھی بھونکتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے لعنت فرمائی اور فرمایا تیرا منہ خنزیر جیسا ہو جائے گا، اس کے بعد میرا منہ خنزیر جیسا ہو جائے گا۔ اور ایک سپاہی تھا، اس کا منہ سیاہ ہو گیا، کالا جل جل کے۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا رات کو مجھے کچھ چیزیں آتی ہیں، پکڑ کے لے جاتی ہے آگ میں، میرا منہ جھونکتی ہیں، دن کو چھوڑ دیتی ہیں، اور مجھے کہتی ہے اور بغض رکھ اہل بیت کے ساتھ، اور بغض رکھ اہل بیت کے ساتھ۔ دوستو موضوع چونکہ طویل ہے، بات شروع کرتے ہیں وقت ختم ہو جاتا ہے۔ آخری پھر میری گزارش یہی ہے کہ جو میں نے ابتدائیہ میں یہ کہا تھا، کچھ دوست بعد میں آئے ہیں، پھر میں ان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس وقت اپنے سلاب زدگان بھائیوں کے لیے جو جسی مدد کر سکتا ہے، دوائیوں کی صورت میں، راشن کی صورت میں ضرور کرے۔ کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم روزانہ مکروہ اوقات کے علاوہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں ان کی حفاظت کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی خیر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔